بھنڈی اس طرح بنائیں گے تو پیٹ میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے اتنی لذیذ اور مزیدار بھنڈی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے بھنڈی اس طرح کاٹی ہے اور لیے ہیں 2 درمیانے سائز کے پیاز، ان کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ اب پہلے میں اس کے لیے بیسن تیار کروں گی بھنڈی کے لیے۔ یہ میں نے تقریباً 1 کپ جو ہے بیسن لیا ہے، اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا کیونکہ وہ ساون اور بھادوں کا موسم ہے۔ ساون کا موسم ہے تو کیڑے لگ جاتے ہیں اس موسم میں نا، تو یہ چھان کے میں نے 4 چمچ لیے ہیں، آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں۔ یہ سوکھا دھنیا ہے پیسا ہوا، یہ ایڈ کریں گے، اور اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاؤڈر، اور اس کو پانی ڈال کے ہم اس کو تیار کر لیں گے ہم۔ یہ نہ زیادہ گاڑھا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے۔ میں اس کو تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ آپ کو کس طرح رکھنا ہے آپ کو۔ پہلے ہم بھنڈی کو فرائی کر لیں گے۔ یہ میں نے گھی ڈال لیا ہے۔ بھنڈی کو بالکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے، وہ بھی اس لیے کہ جب ہم بیسن میں اس کو ایڈ کریں تو اس میں کچا پن اس کا نہ لگے۔ ہوتا ہے کہ وہ نا تھوڑی کچی کچی سی وہ لیس دار سے ہوتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو 5 منٹ جو ہے 5 منٹ سے بھی کم اس کو فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے بھنڈی کو فرائی کر لینا ہے اس کو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کو جو بھی آپ کو اس میں نظر آئے وہ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ جس چیز کی بھی آپ کو ریسپی چاہیے ہوگی وہ آپ مجھے بتائیں کامنٹ میں آپ کو وہ ضرور ریسپی بناؤں گی آپ کے لیے ویڈیو۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے نا وہ پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ہم نے بھنڈی کو فرائی کر لیا، اور اب ہم اس میں وہ جو بیسن ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ بھنڈی کو اس میں نا ہم اچھی طرح سے اس کو بھنڈی کو مکس کر کے اس میں تو رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح اتنا پتلا میں نے رکھا تھا۔ آپ نمک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کیا تھا، میں نے لاسٹ میں ہی ایک دفعہ کیا ہے۔ آپ اس میں بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بھنڈی میں نے تھوڑی سی فرائی کی تھی، دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں لیس بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ مکسر جو ہم نے تیار کیا تھا اس میں ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو چھوڑ کے نہ دیکھا کریں، تھوڑی تھوڑی بکا بکا کے نہ دیکھا کریں، پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، یا تو تھوڑی بھی نہ دیکھا کریں لیکن دیکھا کریں تو پوری دیکھا کریں۔ پلیز یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے، اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور ہم دوسرا مسالہ تیار کر لیں گے۔ آئل ڈال لیا ہے، یہ ہو گیا گرم، اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ کو اچھے سے ہم کڑکا لیں گے۔ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے پیاز ڈال لیے، اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے سنہرا ہونے تک۔ یہ دیکھ لیں اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے لو فلیم پہ۔ یہ 5 سے 7 منٹ لگے ہیں سنہرا ہونے میں۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ سنہرا ہو چکا ہے۔ یہ ہے ہری مرچ کا پیسٹ، کیونکہ میں ریڈ مرچ جو ہوتی ہے وہ نہیں ڈالتی، اور یہ ہے ٹماٹر کا پیسٹ، یہ ڈال لیں گے، اور باقی ہم اس میں مسالے وہ ہم نے بیسن میں بھی ایڈ کیے تھے اس میں بھی ڈال لیں گے۔ میں سرخ مرچ کا استعمال نہیں کرتی، تو یہ میں صرف جو ہے ہری مرچ کا ہی استعمال کرتی ہوں۔
باقی آپ کی مرضی، آپ جس طرح چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، جو بھی چاہیں، ہری مرچ یا جو بھی کچھ۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو گیا، یہ دیکھیں۔ اور یہ ہم نے ڈالی ہے دھنیا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا اچھا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ، دیکھیں جی میرے اللہ کی شان، اس کی رحمتیں برکتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کھانوں میں، ہمارے ذائقوں میں۔ یہ نمک میں نے اب ڈالا ہے، آپ کی مرضی، آپ بیسن میں ڈالیں یا جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا ڈال سکتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے بھنڈی کو بیسن لگا کے رکھا تھا یہ اب ہم اس میں ڈال لیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو میں خوشبو جو ہے وہ کیسے بتاؤں کہ آپ کو کہ کس طرح کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں اب بھنڈی کو اس میں ڈال کے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے، کیونکہ بیسن جو ہوتا ہے وہ جلدی جو ہے وہ سڑنے لگ جاتا ہے، تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا۔ اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے ہلکا ہلکا اس طرح ہلا ہلا کے ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ بیسن کا کچا پن بھی نہ رہے اور سالن بھی ہمارا ایک دم مزیدار بنے۔ دیکھیں اس کو ہم ایسے ہی ہلاتے رہیں گے ورنہ بیسن جو ہے وہ سڑنے لگ جائے گا، اور بھی یہ نیچے بھی لگ جاتا ہے تو بیسن کا کچا پن رہ جائے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا اچھا ہمارا سالن تیار ہوا ہے۔ آپ اس طرح بنا کے دیکھیں، بھنڈی جو اس طرح بنائیں گے تو پیٹ میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا، اور بھنڈی جو ایک دفعہ کھائے گا نا وہ بار بار کھائے گا۔ اس طرح اتنی مزیدار بھنڈی تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھنڈی جو ہے ہماری پوری ہے، وہ ٹوٹی بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں لیس دار اس طرح کی لیس والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اور ایک چیز ہم اس میں اور ایڈ کریں گے، یہ ہے اچار کا مسالہ تھوڑا سا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں بھنڈی میں لازمی ڈالتی ہوں۔ آپ کی مرضی، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہماری بھنڈی کی لک آپ ذرا چیک کریں کتنی اچھی آئی ہے، اور بھنڈی کھانے میں بھی یقین کریں اس سے زیادہ مزیدار تھی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح بھنڈی بنائیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے پلیز اس سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔